تو علامہ تفتزانی رحمہ اللہ یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر یہ کہ توجیہ یہ اختیار کی جائے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے تو قدیم ہے اور اپنی شان کے لائق صفات سے متصف ہے. یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کی ذات بھی قدیم ہے اور صفات، تاکہ خواہ مخواہ میں لوگ کا ذہن، یہ جو ہم نے اتنی بڑی لمبی چوڑی تفصیلات بیان کی، لوگ کے ذہن میں تشویش پیدا نہ ہو، اوہام باطلہ پیدا نہ ہو، بلکہ ان کے سامنے سیدھی سادی بات کی جائے. جیسے نا تتکلم الناس بقدری، بولو بقدری عقولہم. اب اسی سے مختصر طور پر ایک مسئلہ سمجھو کہ بعض اوقات ایک بات درست ہوگی، ایک بات کی توجیہ اور تعویل ممکن ہوگی، وہ بات اپنی جگہ درست ہوگی، لیکن عوام کے عقیدوں کو بچانے کے لیے، عوام کے چونکہ وہ سطحی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، عام ذہن کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے ذہنوں کو، ان کے عقیدوں کو بچانے کے لیے عوام کے سامنے اس بات کی اجازت، یہ جیسے شارح عقائد کہہ رہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمہ اللہ نے اپنے اشعار میں کہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، علی کرم اللہ وجہہ کو مشکل کشا کا. اہل بدعت اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ بابا ہم اگر مشکل کشا کے تو شرک، تم اگر جیسے وہ معتزلہ نے اعتراض کیا، نصارہ اگر 3 قدماء مانے تو مشرک اور تم 8 مانے تو پھر بھی پکے موحد. تو یہ اہل بدعت بھی معتزلہ کی طرح، ہم اگر مشکل کشا مانے تو کیا شرک، اور تم اگر مانو تو ہم بھی ان کو اہل سنت کی طرح جواب دیں گے کہ معتزلہ نصارہ جس طرح کا قدماء مانتے وہ الگ مفہوم اور معنی میں، ہم جس طرح مانتے وہ الگ. تم واقعتاً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مشکل کشا مانتے کہ وہ حاجت روائی کر سکتے ہیں، اللہ کے اختیارات ان کے پاس ہیں، وہ ان سے بچے مانگو دے دیں گے، اولاد مانگو دے دیں گے، بیماریوں میں پکارو دے دیں گے، حاضر ناظر علم غیب مختار کل کا عقیدہ رکھ کے تم ان کو مشکل کشا کے کر پکارتے ہو، ان سے منتیں مانگتے ہو، دعائیں مانگتے ہو. اس معنی میں یقیناً شرک ہے. وہ جب نے نصارہ کے بارے میں کہا کہ چونکہ نصارہ 3 قدیم بطور مغایرت، بطور غیریت مانتے، اقنوم ثلاثہ سے علم منتقل ہوا، انفقاق ہوا، تو چونکہ یہ غیریت مغایرت آگے لہذا شرک، اور ہم چونکہ یہ غیریت نہیں مانتے لہذا مشرک. ہم جو مشکل کشا ہم نے لکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے، وہ صرف اس مفہوم میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ملکہ حاصل تھا کہ جب کوئی مشکل بات ان تک پہنچتی تھی، کوئی مشکل مسئلہ ان کے سامنے رکھا جاتا تھا، کشا اس مشکل کو کیا کر دیتے تھے، کھول دیتے تھے، حل کر لیتے تھے. اسے تو انہوں نے فرمایا نا، لولا کا علی لہلک عمر، اے علی تجھ پر قربان جاؤں، اگر تو نہ ہوتا تو عمر کیا ہو جاتا. دیکھو صحابہ میں محبت ہے، دیکھو لوگ کیا کہتے ایک دوسرے کے دشمن، اگر تو نہ ہوتا تو کیا ہو جاتا میں. اب اس معنی میں کسی کو مشکل کشا کہنا کہ وہ کوئی مشکل حل کر دیتا ہے، وہ کوئی مسئلہ حل کر دیتا ہے، یہ کوئی شرک. انبت الربیع البقلہ، اور مخصوصاً معنی میں پڑھا کہ نہیں پڑھا. اگر کافر یہ جملہ بولے تو شرک ہوگا، موحد بولے تو کیا ہوگا، توحید ہوگی، درست ہوگی. تو چونکہ مشکل کشا کسی اور معنی میں لیتے وہ واقعی شرک ہے، ہم نے جس معنی میں لیا وہ شرک. اب رہی یہ بات کہ پھر اجازت دونوں عوام کو بھی، عوام بھی کہ نہیں، چونکہ عوام ان باریکیوں کو نہیں سمجھ پاتی، چونکہ مشکل کشا ہمارے اس میں اہل بدعت نے اس کو اتنا پھیلا دیا ہے، اتنا اس کو مشہور کر دیا کہ یہ مشکل کشا اسی معنی میں لیا جاتا ہے کہ جو ہر قسم کا مختار کل ہو، حاضر ناظر ہو، علم غیب، لوگ کی مرادیں پوری کرے، لوگ کی پکارے ہر جگہ سے سنے، ان کی مشکلات کو حل کرے، ما فوق الاسباب میں ان کی مشکل کشائی کرے. چونکہ ہمارے اہل بدعت نے اسی مفہوم میں اس چیز کو مشہور، اس لفظ کو مشہور کر دیا. آج اگر عوام کے سامنے ہم یہ بات کریں گے تو عوام وہی سمجھے گی نہیں سمجھے گی. عوام تو کلا نام، وہ تو بیچارے بتو خان ہوتے، لہذا عوام کے سامنے اس کی اجازت. لہذا ہم حاجی امداد اللہ رحمہ کے بارے میں کہیں گے کہ مشرک نہیں ہے، انہوں نے جس معنی میں لیا وہ کیا ہے، درست ہے، لیکن عوام کے سامنے بیان، عوام کے سامنے علی مشکل کشا کہنے کی اجازت، عوام کو اس قسم کے اشعار پڑھنے کی اجازت، تاکہ ان کے عقیدے خراب، اس پر کئی مثالیں دی جا سکتی ہے عوام کا خیال رکھتے ہوئے. عالمگیری کے اندر ہے کہ عوام کے سامنے سجدہ شکر کرنا جائز نہیں. عالمگیری میں فی نفسی سجدہ شکر کرنا کیا ہے، جائز ہے، فی نفسی کوئی کرنا چاہے، لیکن عوام کے سامنے، تاکہ عوام اس کو ضروری نہ سمجھے. عوام کی کئی جگہ، عوام کے تو ذہن
اور دیکھو تو مشہور مسئلہ تم نے کئی دفعہ فقہ میں پڑھا ہوگا، امام حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ جہاں کسی مجلس کسی شادی بیاہ میں فسق و فجور ہو وہاں علماء کو نہیں بیٹھنا چاہیے، علماء کو، تاکہ عوام کے ذہن میں یہ نہ آ جائے یار اگر یہ بات غلط ہوتی تو مولوی کیوں کرتا۔ دیکھو عوام کا خیال ہے کہ نہیں، کیونکہ عوام کے ذہن سطحی ہوتے ہیں، وہ باتوں کی گہرائیوں تک نہیں جا پاتے، لہذا ان کے سامنے بات۔ اور رہی یہ بات بریلیوں کے مشکل کشا لفظ ایک ہی ہے، ہم کہیں تو شرک اور تم کہیں تو قدیم لفظ ایک ہی ہے کہ نہیں؟ وہ تمہارے بھائی معتزلہ بھی تو یہ کہہ رہے، قدیم اگر نصارہ کہیں تو شرک اور تم کو تو وہ 3 کہے تو مشرک، تم 8 کو تو یہی ہم تمہیں کہتے ہیں مشکل کشا، تم کو تو واقعی مشرک، ہم کہے تو مشرک، دونوں کے مفہوم میں دونوں کے معنی میں۔ تو مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ بولو نا، کہہ دو سبحان اللہ۔